بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف اپنے مالک کے اشارے پہ کیوں یہ کرتے ہیں؟ حالانکہ اس کے مالک جو انسان ہے، اس نے اس گھوڑے کو نہ تو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، عارضی مالک ہیں، یعنی اللہ کا رزق ہی ان کے پاس پہنچاتے ہیں، ورنہ خود کا رزق ان کے پاس نہیں، اللہ کا رزق ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اتنا شکر گزار ہیں، اتنا فرما بردار ہے اس اپنے مالک کا، کہ نہیں دیکھتا ہے کہ میری جان چلی جائے یا میری جان رہے۔ اب دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کو پتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس گندے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر اس کی حفاظت کس طرح ماں کی پیٹ میں کی، پھر اس کو جب باہر نکالا، دنیا میں لایا، پھر اس کی پرورش کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، پھر کتنی نعمتیں اس کو دی، یعنی ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، ہر چیز۔ تو یہ چیزیں اتنا کرنے کے باوجود بھی انسان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے، یہ گھوڑے کی طرف دیکھو، یہ جانور ہیں، اے انسان تو کتنا شکر گزار اپنے اللہ کا ہونا چاہیے، مگر تو ناشکرا ہے۔ اب اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے، ایک انسان کو میں نے کان بھی دیے ہیں، دل بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، تو اگر یہ ان کو اپنے کام میں نہ لگائیں، اولئک کل انعام، پھر یہ انسان نہیں بلکہ چوپائی ہیں، چار ہوئی، یہ کشر کو بنا تیل نہیں انسان کی چار ہوئی، بلو مزل، بلکہ چوپائی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر، ان چار ہوئی اس خود بدتر شیئر۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس میں بس اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، یہ ابتدائی باتیں تھیں۔ تو اب جس طرح سلسلہ شروع کیا ہے کہ جنہوں نے جو یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، تو سلسلہ انہی سے شروع ہے، یہ آج اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ خود صورتوں کو گرامیٹیکلی انالائز کر پاتے ہیں، یہ پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، پھر اس کی ترکیب بھی کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ مہینے ان کو ہو گئے، سال بھی نہیں ہوا ہے، تب جا کے یہ گو اگر اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں، دوسروں تک پہنچائے، دوسروں سے شیئر کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی اس چیز کو اچیو کر پائیں گے جس طرح ہم لوگ یہاں پہ اس چیز کو اچیو کرتے ہیں۔ ایک انسان کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ دین کو سیکھنا، دین کی اشاعت کرنا، ایک مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ تو میں اب بلانا چاہتا ہوں، جس طرح تنویر صاحب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کل ڈاکٹر محبت جی جو ہیں انہوں نے گرامیٹیکلی سورہ قاریہ کو انالائز کیا تھا، آج آف کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے آئیے آپ اس صورت کو گرامیٹیکلی انالائز کیجئے۔ تو مجھے بتائیں یہاں پہ اعراب، وجہ اعراب بھی بتانا، جیسے عادیات کس حالت میں اور کیوں ہے، ذبحن کس حالت میں اور کیوں ہے، اسی طرح لاسٹ تک جتنی بھی جتنے بھی ورڈ اس میں آئیں گے یا جتنی آیتیں ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، مگر ٹھیک ہے نا، آپ کیجئے شروع۔ تو آپ کو میں بھلاؤں گا ایک شعر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ کچھ ایسی بے خودی ہیں تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہیں تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ تنویر صاحب آ جائے، آپ شروع کیجئے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام مولانا جاوید صاحب و دیگر ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے اکٹھا کیا اور ایسا موقع فراہم کیا کہ ہم آج الحمدللہ اس وعدے کا پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو وعدہ ہمارے استاد محترم نے ہم سے کچھ ماہ قبل کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج جس موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ سورۃ العادیات ہے. سورۃ العادیات مکی ہے اور یہ سورت نمبر 100 ہے. اور یہ 11 آیات پر مشتمل ہے. پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ عادیات کے ہم پہلے معنی پہ جائیں گے. پہلے ہم جلدی دیکھ لیں گے جو سورہ عادیات کا معنی دیکھیں گے، مفہوم پہ جائیں گے. اس کے بعد ہم جیسے کہ ہمارا روٹین رہتا ہے کہ اس کے بعد ہم اس کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کرتے ہیں اور تفسیر بھی بیان کرتے ہیں. تو پہلی آیت پہ اگر ہم دیکھیں گے والعادیات ضبحً، اس کے معنی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹھ اور سینوں سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں. فالموریات قدحً، پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں. فالمغیرات صبحً، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں. فاثرن بہ نقع، پھر اس کے وقت غبار اڑاتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، پھر اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان جا گھستے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بڑا سخت ہے. افلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا جو قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا. وحصل ما في الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقین خوب خبر رکھنے والا ہے. یہ ہم معنی دیکھیں گے. یہاں جو ہمارے پہلے 5 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلے 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. قسم کس کی کھاتے ہیں؟ گھوڑوں کی، ان کے ہانپ کر دوڑنے کی. دوسری قسم کی کھاتی ہے اس کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالنے کی. اس کے بعد تیسری قسم پھر صبح کے وقت حملہ کرنے کی. اور چوتھا پھر اس سے گردہ غبار اڑانے کی. پھر جماعت میں گھسنے کی. یہاں پہ دراصل اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس صورت کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایک گھوڑا اپنے مالک کے کہنے پر اپنی جان جوکھم میں ڈال کر وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہے. چنانچہ وہ صرف اس کا مالک ہے، خالق نہیں ہے. لیکن انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کے سب احسانات دنیا کے مال و محبت کی وجہ سے بھول جاتا ہے. یہ بیسیکلی جو کنٹراسٹ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے ایک جانور اور ایک انسان کے درمیان. ایک جانور جیسے ہم گھوڑا ہے یا کتا پالتے ہیں، وہ اپنے مالک کے ساتھ کیسے وفاداری کرتا ہے، مگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے مالک کا کتنا ناشکرا ہے. حالانکہ وہ اس کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے. اسی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک جانور ہونے کے باوجود وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے کہ وہ اپنی جان کسی بھی مالک کے ایک اشارے پہ بھی وہ اس میں جہاں اشارہ ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، چاہے کہ اس کی جان چلی جائے. جیسے ہم جنگوں میں دیکھتے بھی تھے کہ اگر جو پرانی جنگیں جو گھوڑوں پہ ہوتی تھی وہ تو گھوڑے جماعتوں میں گھس کر جاتے تھے، کبھی گھوڑے مرتے بھی تھے.
اور کبھی گھوڑے پہ تیر لگتی تھی, کبھی تلوار سے مارا جاتا تھا, تو وہ اپنے مالک کے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی جان داؤ پہ لگا کے اپنے مالک کا وفادار بن کے رہتا ہے. لیکن انسان اللہ کا بہت ہی ناشکر ہے, جو یہ سورت کا جو مضمون ہے. تو ہم اس پہ پہلے اب سٹارٹ پہ جو عادیات کے بارے میں آپ تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے تفسیر کے ریلیٹڈ, پھر ہم اپنے سبق پہ آ جائیں گے جو ہمارا گرامیٹیکل انالیسس ہوگا. اس میں یہ جو عادیات ہے یہ ایکچولی مجاہدین کے گھوڑے جو خدا کی راہ میں ہانپتے اور ہنفواتے ہوئے دوڑتے ہیں, ان کے اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتے ہیں, پھر اسی تیزی سے دوڑتے ہوئے پتھروں کے ساتھ ان کے نال کا ٹکرانا, اس کے رگڑ رگڑ کے دوڑتے ہوئے پتھروں کے ساتھ آگ کی چنگاریاں نکالنا, پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ مارنا, پھر دشمنوں کی تہ میں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت رہی تھی, جب بھی کبھی کسی دشمن بستی پہ حملہ کرتے تھے تو رات کو ٹھہر جاتے تھے, پھر اگر صبح کی اذان کی آواز ہوتی تھی تو حملہ نہیں کرتے تھے, اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو صبح حملہ بول دیتے تھے. اس میں اکثر عربوں کا بھی جو مزاج تھا, جو ان کا لوٹ مار کا بھی مزاج تھا, وہ جب حملہ کرتے تھے وہ صبح کی وقت ہی کرتے تھے, کیونکہ اس ٹائم سارے لوگ بہت ہی گہری نیند میں ہوتے تھے, اس ٹائم حملہ کرتے تھے. لیکن یہاں پہ عادیات کے لیے دو چیزیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑوں سے عادیات گھوڑے ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے کہ یہ اونٹ ہے. تو جو مزدلفہ جو حاجیوں کو لیتے تھے مزدلفہ سے منا تک. تو اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی اس پہ, ہمارے صورت پہ ہم اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا پہلے جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے, پہلے ہمارا اس میں ہے پہلی آیت والعادیات ضبحا. تو اس میں حرف ایک ہے, واو ہے جو حرف ہے, اس کے بعد عادیات ہے اور ضبحن, یہ تین ہے, اور دوسرا جو ہمارا عادیات ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے, عادیہ اس کا واحد ہے, یہ اصلی جس کا مادہ اس کا ہے عین دال واو. بیسیکلی یہ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے. ہم نے فعل پڑھا ہے, اسم پڑھا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو اسم الفاعل بولتے ہیں. اسم الفاعل وہ ہوتا ہے, یہ ایک مشتق ہوتا ہے جو کام کرنے والے شخص کو ظاہر کرے, جیسے لکھنے والا کرنے کوئی کام کرنے والے کو ظاہر کرے. یہاں پہ جو یہ ظاہر کر رہا ہے یہ گھوڑوں کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ ادا یادو ادون یا ادون مصدر کے معنی ہے اس کے دوڑنا, یا ہم جیسے ہم نے لیا یہ گھوڑوں کے ہیں, اور یہ مجرور بن رہا ہے واو قسمیہ کے لیے, جو ہمیں آگے واو آ رہا ہے اس کے لیے مجرور بن رہا ہے. تو اس کے بعد ہمارا تیسرا جو لفظ میں آ رہا ہے وہ ہے ضبحن. یہ باب فتح یفتح سے ہے اور یہ مصدر استعمال ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ بنے گا مفعول مطلق. اس کے جو معنی ہے وہ ہانپنا ہے یا دوڑنے کی حالت میں گھوڑے کے سینے سے آواز نکالنے کو ضبحن کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں فعل محذوف ہے, اصلی یہ تھا والعادیات یسبحن ضبحن. یسبحن اس میں فعل ہے جو محذوف ہے, اور ضبحن اس کا مصدر آیا ہے. تو جیسے ہماری ایک صورت میں ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا, اس میں بھی ایسے ہی آیا ہے جو مصدر استعمال ہوا ہے. یہ جو اس کو محذوف فعل ہے یہ اس کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے. اگر ہم ترکیبی طرح نظر دیکھیں گے تو فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعل ہو کر حال بن رہا ہے. تو اس میں جو ضمیر ہے وہ ہنہ ہے. عادیات صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حرفی جر کے لیے, حرفی جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل کو, جو یہاں پہ محذوف ہے. اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ قسم بن گیا. تو اس کے معنی جو آلریڈی میں نے بتایا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. تو ہم اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ پہ دیکھیں گے. تو فل موریات قدحن, اس میں فا پھر سے عاطفہ ہو گیا ہمارا. تو اس کے بعد عادیات,
फल मूरियात, जो मूरियात के है ये मूरिया की जमा है, ये भी सेगा सिफत इस्मुल फाइल है, जैसे आदियात था जो मैंने अभी आपके सामने बताया, ये असल में है आवरा यूरी ईरान, ये आग जलाने को कहते हैं, आग निकालना। ये ऐसे जो घोड़े जब रात को दौड़ते हैं तो उनको टापों से जो पत्थर पे वो टापे मारते हैं तो वहां से चिंगारियां निकलती हैं, उसी को मूरियात बोलते हैं। जैसे सूरह वाक़िया में भी आया, अफराअयतुम अन्नार अल्लती तूरियून, आया है, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा गौर से उस आग को जो तुम लोग जलाते हो, वैसे उसमें भी आया है ये। उसके बाद इसमें भी जैसे पहली आयत में ज़बहन मज़दर के तौर पे आया था, यहाँ पे हमारा कदहन मज़दर के तौर पे आया जो मफ़ऊल मुतलक बन रहा है। ये कदहा यकदहु कदहन, इसके मानी है दो चीजों को रगड़ कर आग निकालना। जैसे मैंने अभी बताया, घोड़ों का नाल टापू पर पथरीली जमीन पर मारने पर आग निकालना, इसी के लिए आया है। तो फिर हम अगर इसका तर्जुमा देखेंगे तो फिर वो अपने टापों से चिंगारियां उड़ाते हैं, जैसे मैंने अभी बोला अल्लाह तबारक ताला इसकी कसम खाते हैं। तो इस पर अगर हम इस आयत मुबारक का तरकीब देखेंगे, फा हमारा आतिफा हो गया, अलमूरियात इस्मुल फाइल हो गया, और ना इसमें ज़मीर मुतसिल है जो फाइल बन रही है और ये जुल्हाल बन रहा है। फिर कदहन मफूल मुतलिक फ़ेल महजूब, यकदहना जैसे पिछली आयत में था यसबहना, इसमें यकदहना है के लिए है, यकदहना फ़ेल महजूब अपने मफूल मुतलिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया बन जाएगा, और इसमें हुन्ना जुल्हाल के लिए जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। हुन्ना जुल्हाल अपने हाल से मिलकर फाइल बन जाएगा अलमूरियात के लिए। फिर अलमूरियात से का सिफल इस्मुल फाइल अपनी फाइल से मिलकर मातूब बनेगा, पिछली आयत ये आदियात के लिए। ये इसके बाद हम तीसरी आयत पे आएंगे, फल मूरियात कदहन, इसमें फिर से वही है जैसे उस आयत मुबारक में थी। ये 5 आयतें एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इसमें आती है फा हमारा आतफा हो गया, अल मुगीरात ये फिर इस्मुल फाइल हो गया जमा मुन्नस सालिम, ये मुगीरा की जमा है मुगीरात। तो इसमें असली जो इसमें ये आ रहा है हमारा अगारा युगैरु इगारतन, इसके माने हैं किसी चीज को मुख्तलिफ करना, या तख्ताज करना, या गारतगरी करना, या छापा मारने के लिए, या हमला करना। सुबहन यहाँ पे हमारा इस्म आ रहा है जिसका तर्जुमा है दिन का इब्तिदाई हिस्सा। ये भी उसी पैटर्न पे आ रहा है आगे वाली आयत पे। इसका हम तरकीब देखेंगे तो हमारा फा आतिफा हो गया, अलमुगीरात सेगा सिफत इस्मुल फाइल आ गया, हुन्ना इसकी जमीर है जो जमीर मुतसिल है और मरफू है, उस सुबहन हमारा इसमें मफूल भी आ गया। तो इसमें फाइल इस्मुल फाइल अपने फाइल और मफूल फी से मिलकर ज़रफ़ ज़रफ़ होकर मिलकर मातूफ बनेगा। अभी अगली आयत के लिए मातूफ बनेगा। इसका हम अगर तर्जुमा देखेंगे, फिर सुबह के वक़्त हमला करते हैं। तो उसके बाद हमारी चौथी आयत है फ़असरना बिही नक़ा, ये भी सिमिलरली ऊपर जैसे हमने ऊपर देखा यहाँ भी सेम है। फा हुर्फ आतफा हो गया, असरना फेल माजी है जमा मुअन्नस गायब, और ये असल में है असारा युसीरु इसारन, इसके मानी है ऊपर उठाना, गुब्बारा उठाना या गर्दा उठाना के है, या नकन जो गर्दा है उठाने को असारा बोलते हैं। अगर हम इसकी गर्दान भी देखेंगे जैसे ये कैसे आता है, असारा असारा असारू असारत असारता असारना असारता असरतुमा असरतुम, जैसे आपको गर्दान पता है, तो हमारा ये इसमें आ गया असरना। तो उसके बाद हमारा बा है जो हर्फ जर है बिही में, और ही ये हमारी ज़मीर है मजरूर बन रहा है, और यहाँ पे ज़मीर मुत्तसिल है वाहिद मुज़क्कर की। और उसके बाद नकन है, नकन ये फिर से फेल मफूल बिही बन रहा है और इसके माने हैं गुबार। तो तरकीब पे चलते हैं इस आयत मुबारक की, फा आतिफा हो गया, असरना फेल बा फाइल फेल माजी, और हुन्ना उसकी ज़मीर मुतसिल है, बिही जार मजरूर होकर मुतालिक होगा इसके असरना फेल के। तो असरना फेल के मुतालिक होगा। नक्कन इसका मफूल बिही है,
فعل اپنے فائل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی بنے گا معطوف آگے والے جملے کے لیے. پھر اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں گے ترجمہ ہوگا پھر وہ اس سے غبار اڑاتے ہیں. فاثرنا به نقع. اس کے بعد ہماری 5ویں آیت ہے جو اس پہ پورے یہ قسم ہے پورے ہوتے ہیں. لاسٹ آیت ہم پہلے پڑھیں گے اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. فوسطنا به جمع. فا ہمارا پھر سے حرف عطف آ گیا. وسطنا یہ فعل ماضی ہے جمع مونث غائب کا. یہ اصلی ہے وسطا, اس کا ماضی وسطا یسطو وسطن, جس کے معنی ہوتے ہیں درمیان میں ہونا یا درمیان میں جا گھسنا. جو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ وہ درمیان میں جا گھستے ہیں, صفوں آگے نہیں دیکھتے ہیں کہ دشمن کی فوج یا ہماری جان کو خطرہ ہے, تو درمیان میں گھسنے کو وسطن بولتے ہیں. پھر ہمارا بھی آ گیا, باہر فی جر ہے, ہی ضمیر متصل ہے جو مجرور بن رہی ہے, اور اس کے بعد جمع ہمارا مفعول بھی ہے جس کے معنی ہے جماعت کی. تو ترکیب دیکھیں گے, اس کی ترکیب کیا ہوگی. آپ جو پچھلے والی آیت کی ہے, فا ہمارا عطفہ ہو گیا, وسطن ہمارا فعل ماضی با فاعل ہو گیا, اور بھی ہمارا جار مجرور بن گیا. یہ جو بھی ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے, یہ صبح کی طرف لوٹ رہی ہے. جیسے پیچھے آئے گا والمغیرات صبحن, یہ صبح کی طرف لوٹ رہی ہے. اس میں اور ہمارا اس میں فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر فعل اپنے فائل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر یہ بھی ہمارا بن رہا ہے معطوف. تو ان 5 آیتوں کو ہم ایک ساتھ اب ملائیں گے. یہ جو معطوف علیہ ہے عادیات ہے ہماری, اس میں باقی جو معطوف آ گئے اس میں جو معطوف علیہ ہے وہ عادیات ہے. معطوف علیہ عادیات اپنے تمام معطوفوں سے مل کر مجرور بنے گا. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا. فعل محذوف یہاں پہ ہے, ایک فعل محذوف ہے جو اقسمو ہے. پھر اقسمو فعل اپنے فائل اور اپنے فائل انا ضمیر مفعول متعلق اور سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم بنے گا. یہ پورا جو یہ 5 آیتوں کا مجموعہ ہے یہ قسم بن رہا ہے, اور اس کا جوابی قسم اگلی آیت میں آ رہا ہے جو ہماری 6ٹھی آیت ہے. تو اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے. پھر وہ ایک جماعت میں جا گھستے ہیں. فوسطنا به جمع, پھر وہ ایک جماعت میں گھستے ہیں. پہلی آیت ولادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمع. یہ 5 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں, اور اس میں اب آگے جو آ رہا ہے ہماری 6ٹھی آیت ہے وہ جوابی قسم آ رہا ہے. اب ہم 6ٹھی آیت پہ دیکھیں گے. تو 6ٹھی آیت ہے ان الانسان لربه لکنود. آپ کو پتہ ہے, ہم اگر پہلے دیکھیں گے تو انا آپ کو پتہ ہے حرف مشبہ بالفعل. جب حرف مشبہ بالفعل آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے, کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ انا کیا چاہتا ہے, کوئی بول سکتا ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, زور کے لیے یوز کرتے ہیں, اور اس کا جو اسم پھر ہو جاتا ہے وہ حالت نصب میں آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کبھی کبھی پھر لام بھی ہم لگاتے ہیں تو اس سے ڈبل زور پیدا ہوتا ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جب بھی انا آتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ انا کا اسم ہوتا ہے اور انا کی خبر ہوتی ہے. پہلے ہم آیت مبارکہ پہ نظر ڈالیں گے تو انا کا اسم اور انا کی خبر دیکھنے کی کوشش کریں گے. انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, جب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا, اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. آیت مبارکہ پہ نظر ڈالیں گے تو انسان جو ہے یہ منصوب ہے, تو کیا بنے گا انا کا اسم. اور لکنود یہ مرفوع ہے اور یہ انا کی خبر بنے گا. تو 2 ہو گئے, انا کی خبر بھی آ گئی اور انا کا اسم بھی آ گیا. اس کے بعد لربی ہی, یہ لام حرف جر ہے, ربی ہمارا مجرور بن رہا ہے اور مضاف بھی بن رہا ہے. اور ہی جیسے ہماری پتہ ہے ضمیر متصل یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے, یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. اس کے بعد جو ہمارا انا کی خبر ہے اس پہ لام تاکید داخل ہوا ہے, لکنود. یہ کنود جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے, کسی چیز کو بڑا چڑھا کر بولنے جس کو ہم مبالغہ کہتے ہیں. یہ اصلی ہے کندا یکنودو کنودن, بہت ہی ناشکرا. تو اس کی ترکیب پہ آئیں گے ہم. انا حرف مشبہ بالفعل ہے جس کا ایک اسم ہے انسان ہے اور وہ منصوب ہے,
اور اس کی خبر جو کنوت ہے وہ مرفوع ہے، تو اس پہ لام تاکید داخل ہوا ہے. لربہ جو ہمارا اس میں بیچ میں آ رہا ہے یہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق مقدم ہوگا کس سے؟ مبالغہ سے. تو یہ جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جوابی قسم اب بن رہا ہے. 5 آیتیں جو پہلے ہماری گزر چکی ہے وہ قسم تھی، اب جوابی قسم اس میں آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ اب فرماتے ہیں یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. پہلے گھوڑے کی جو ساری جن کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی ہے کہ وہ اپنے مالک کے کہنے پہ جان دینے کے لیے تیار ہے، اب جوابی قسم میں آ رہا ہے. اب انسان سے مخاطب ہو کے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو اس کے بعد ہماری 7ویں آیت پہ ہم چلتے ہیں. 7ویں آیت وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. تنویر صاحب ایک منٹ. یہ جو ہے نا یہ تنویر صاحب نے یہ جو چھٹی آیت ہماری ہیں ان الانسان لرب لکنود، مجھے لگا کہ تھوڑا سا کسی کو شاید سمجھ میں نہیں آیا. صحیح ہے، جس طرح ہم نے وہاں پہ جب ہم نے مبتدا اور خبر پر پہلے مبتدا خبر سیکھا، ٹھیک، پھر اس کے بعد مبتدا خبر میں ہم نے زور پیدا کرنا چاہا، تو مبتدا اور خبر پر زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے ان کا استعمال کیا، ٹھیک. تو اصل میں یہ جو ہے ان الانسان لرب لکنود، صحیح ہے. تو اصل میں یہ ہے یعنی کہ اس میں جو ڈبل زور ہیں یا جار مجرور ان کو نکالیں گے تو کیا بچے گا یہاں پہ الانسان کنود. الانسان کنود مبتدا خبر کی تینوں قاعدے فٹ آ رہے ہیں. پہلا قاعدہ کیا تھا مبتدا خبر کا؟ دونوں حالت رفع میں، مبتدا بھی حالت رفع میں، خبر بھی حالت رفع میں. ایک. دوسرا الانسان کنود مبتدا معرفہ خبر نکرہ، ٹھیک. تیسرا الانسان کنود عدد اور جنس میں مطابقت ہوگی، ٹھیک. یعنی عدد الانسان بھی واحد ہے، کنود بھی واحد ہے. جنس الانسان مذکر ہیں اور کنود بھی مذکر ہے. تینوں کا فٹ آ رہے ہیں. اب اس کو ہمیں زور پیدا کرنا ہے، تو زور پیدا کرنے کے لیے الانسان کنودن کے شروع میں ان لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ ان جب لگائیں گے، ہاں مبتدا خبر پہ ان داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان داخل ہوتا ہے زور پیدا کرنے، تو ان آئے گا الانسانوں کو الانسانہ بنائے گا، کیونکہ اس کی یہ اعرابی تبدیلی کرتا ہے کہ مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، خبر کو اپنی حالت روانی. اس نے کہا کہ چلو میں زور پیدا کروں گا، مگر میرے لیے یہ ہے کہ میں اس مبتدا کو مبتدا رہنے نہیں دوں گا، مبتدا کو میں اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا دوں گا. تو بن گیا ان الانسان کنود. پہلے تھا الانسان کنود، انسان ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے یا انسان بڑا ناشکرا، یہ بھی ابھی ترجمہ ہوگا. پھر ان الانسان لکنود، انسان ہی بڑا ناشکرا ہے. انسان ہی کس کا ہوا؟ یہ جو لام آیا، ٹھیک ہے نا، لام جو خبر پہ، جب ہم نے دیکھا کہ انا کے ساتھ جب لام آئے گئے ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے، تو پھر لام جو ہے ہمارا ہر جگہ پہ ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں پر بھی لام زور ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے آیا، مگر یہ لام کہاں پہ داخل ہوتا ہے؟ خبر پہ داخل ہوتا ہے، مگر اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے، ٹھیک. ان الانسان لکنود، تو بے شک انسان ہی بڑا ناشکرا ہے. اب یہ بیچ میں ربی مضاف مضاف الیہ، اب اس کے اوپر لام داخل ہوا، ٹھیک ہے نا، تو حرف جارہ لربی، یہ بالکل اسی طرح جو وہاں پہ ہم نے آیت دیکھی تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قدیر، پھر اللہ علی یا اللہ قدیر، پھر ان آیا ان اللہ قدیر، پھر ٹھیک ہے نا. تو لرب علی کل شیء جس طرح آیا وہاں یہاں پہ اس طرح لربی مضاف مضاف الیہ ہو کر جار مجرور کا. تو یہ میں نے الگ الگ اس وجہ سے کیا کیونکہ یہاں پہ اصل جو ہوتی ہے نا کہ ان جب ڈبل زور پیدا ہوگا نا ان اور لام سے، تو اس کے ساتھ قسم ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم نے وہاں پہ دیکھا والعصر ان الانسان
لفی خسر، ٹھیک ہے نا. ان الانسان لفی خسر، بالکل اسی آیت پر اس کو لوٹا تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. یہ سارا کا سارا یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں 1 2 3 4 5 آیتوں میں. اس کے بعد جو اصل بات ہیں یہ ہے انسان بڑا ہی ناشکرا، اور انسان ہی بڑا ناشکرا ہے. بلکہ یقیناً دیکھو کتنا زور اس میں کتنا زور پیدا ہوا ہے. ذرا اس جملے میں کتنا زور ہے کوئی بتائیں. اس میں بہت دور. ایک تو پہلے قسم ہے، تو قسم اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، دوسرا پھر انا کا زور انا ہے، ہے، پھر چوتھا لام ہمارا ہے، لام تاکید کا زور ہے. ہاں اب پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہاں ایک سب سے بڑا زور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، دوسرا قسم ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے 2 زور، تیسرا انا کا زور، اور چوتھا لام کا زور، ٹھیک ہے نا. اتنا زور. تو اب دیکھیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان کتنا بڑا ناشکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بس اس کو اس پر ریلیٹ کرے تو انشاءاللہ اچھی طرح اور سمجھ میں آ جائے گا. ہاں تنویر صاحب آگے چلے جاری. 7ویں آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس میں ہمارا پہلے واو حرف عطفہ آ گیا. ان پھر سے جیسے جس کی بات ہو رہی تھی حرف مشبہ بالفعل ہے جس کے معنی ہے یقیناً یا بے شک. تو اس کے بعد ہمارا ہو آ گیا. ہم نے ابھی جو بات ہو گئی تھی انا کا اسم اور انا کی خبر کے بارے میں، یہاں پہ ہو جو ضمیر منصوب متصل ہے یہ واحد مذکر غائب کی ہے، یہ انا کا اسم بنے گا. اس کے بعد اس کی خبر ہے، خبر آلریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مرفوع ہوگی، وہ لشہید ہے، یہ انا کی خبر بنے گا. الا بیچ میں رہ گیا ہمارا حرف جر، اس کا معنی ہے پر. ذالکا اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد مذکر کی ضمیر یہ ہے، اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کے بعید کے لیے. اور لام حرف ہمارا تاکید آ گیا پھر سے، جیسے مولانا صاحب نے ابھی بتایا کہ یہ ڈبل زور پیدا کرنے کے لام اب داخل ہو گیا کس پہ، خبر پہ. لشہید یہ صفت مشبہ ہے، ان کی خبر بن رہا ہے جس کے معنی ہے گواہ. تو اگر ہم اس کی ترکیب دیکھیں گے، واو عاطفہ ہو گیا، ان حرف مشبہ بالفعل آ گیا، اس کا اسم جو ضمیر وہاں پہ ہو ہے، یہ ضمیر متصل ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے، جو انسان کی طرف لوٹ رہی ہے. جو پچھلی آیت میں آیا تھا ان الانسان، یہاں پہ جو ہو ہے وہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے. شہید یہ انا کی خبر بن رہی ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے جس پر لام تاکید داخل ہوا ہے. الا حرف جار مجرور ہے، ذالک کا اس میں اشارہ ہے، تو جار مجرور متعلق مقدم ہوگا شہید صفت کے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ اب معطوف بنے گا. تو اگر ہم ترجمہ دیکھیں گے اس میں بھی یہی آئے گا، یقیناً وہ اس پر گواہ ہے. یہ اس پر گواہ ہونے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، انسان کو یہ انسانی اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ یہ اس پر خود گواہ ہے. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اگر ہم دیکھیں گے، انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، وہ ہر اس حساب سے چلے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے. اگر وہ اس پہ نہیں چل رہا ہے تو یقین وہ ناشکرا ہے. یہاں پہ بھی آپ کو اور ایک بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تہجد میں اتنا بڑی سجدے یا اتنا بڑا قیام کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. تو ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کے تمام پچھلے اور آگے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنا اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہیں بنوں جس اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پہ اتنے احسان کیے، مجھے نبی بنایا، مجھے نبیوں کا سردار بنایا، اور مجھ پہ اتنے احسانات کیے، کیا میں اس کا شکر نہیں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو اس کے بعد ہمارا اس کا ترجمہ ہو گیا. اب ہماری 8ویں آیت پہ ہم چلتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ہمارا پھر سے یہ جو آیت مبارکہ ہے، پہلی 5 آیتوں میں ہم نے جو ترکیب کی وہ سملر لی تھی. اس میں جو پیچھے آ رہا تھا وہ مصدر بن کے آ رہا تھا، مفعول متعلق بن کے آ رہا تھا. یہ دوسری اس کے بعد جو آیت ہے انا آ گیا، اس میں اس انا کا اسم اور انا کی خبر.
तीसरी आयत में भी उसके बाद यही है, और इस आयत में भी इन्ना और इन्ना की खबर होगी। तो हम देखेंगे वाव हमारा आतिफा हो गया, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, उसके बाद हु ज़मीर है, ये हु ज़मीर जो मुत्तसिल ज़मीर है, अटैच्ड ज़मीर हम जिसको बोलते हैं, ये इन्ना का इस्म बन रहा है। उसके बाद हमारा लाम जारा है, जो उसके बाद हु जो इस्म है जो मजरूर है, जिसका माना है मोहब्बत, ये लेकिन मजरूर भी बन रहा है और मुज़ाफ भी बन रहा है। आगे हमारा खैर है, ये इस्म है जिसके माना है माल, खैर के माना है माल, यानी ये हमारा यहाँ पे बन रहा है मुज़ाफ इलैह। तो उसके बाद खबर पे फिर से ताकि डबल जोर पैदा करने के लिए जो लाम ताकि दाखिल हुआ है शदीद पे, शदीद हमारा ये इन्ना की खबर बन रही है, और आपने ऑलरेडी हम बताया कि ये मरफू है, तो इसके माना है सख्त। तो अगर हम इस आयत मुबारका की तरकीब देखेंगे तो वह वाव हमारा आतिफा हो गया, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, हु हमारा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जो इस्म इन्ना का इस्म बन रहा है, और शदीद मरफू है, इन्ना की खबर बन रही है, और इस पर हमारा लाम ताकीद दाखिल हुआ है। तो जो हुब्बे खैर हमारा है, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होके मजरूर बन रहा है। तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होके मजरूर मुतालिक मुकद्दम होगा, ये किसके? शदीद सिफत के ये मुतालिक होगा। तो इना अपने फेल और फाइल अपने इस्म और खबर से मिलकर हमारा जुमला इस्मिया बनेगा, और ये भी बनेगा मातूफ, जैसे पिछली आयत के लिए ये मातूफ बनेगा। अगर हम इस आयत मुबारक का तर्जुमा देखेंगे तो यकीनन वो अब माल की मोहब्बत के लिए बहुत सख्त है, यकीनन वो माल की मोहब्बत के लिए बहुत सख्त है। उसके बाद अब हम 9th आयत की तरफ चलते हैं। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। तो हमारा इसको ग्रामेटिकली पहले एनालाइज करेंगे। हमजा जो हमारा है वो हर्फ है और हर्फ इस्तिफाम है, फा हर्फ अतफ है, लाम हर्फ नफी है, ला नफी हम जिसको बोलते हैं। के बाद है यालमु, यालमु फेल मुजारा है, वाहिद मुज़क्कर गायब, बाब समिया यस्माउ से, अलिमा यालमु इल्मन माना है हकीकत को पहचान लेना या जान लेना। जैसे कुरान पाक में एक जगह आया है कद अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, जान लिया हर ग्रुह ने अपने पीने की जगह को। तो ऐसे ही इसके बाद आता है इज़ा, इज़ा ज़रफ है, इस्म है, माना है वक्त। उसके बाद बोसिरा फेल माजी है, इसका फेल माजी मजहूल है, ये बासरा युबसिरु बसरातन माना है किसी चीज को उलट पुलट कर देना, इसमें से कुछ निकालने के लिए जो ये लफ्ज की इस्तेमाल किया जाता है। माँ इसमें मौसूला है, फी हर्फ जारा है, अल कबूर मजरूर है, ये जमा है कबर की। तो इसमें यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज ऐड करूंगा, यहाँ पे माँ जो है इसमें मौसूला हम गैर आकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मन जो है इसमें मौसूला है वो हम आकिल के लिए, अकल वालों के लिए इस्तेमाल, जैसे इंसान है, फरिश्ते, इनके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम आयत मुबारका में देखेंगे तो यहाँ पे मन होना चाहिए माँ के बदले, लेकिन मुफस्सिरीन किराम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो यहाँ पे माँ आया है, जो आगे वाली आयत जो है माँ फिस सुदूर, ये उसी के मुनासिबत के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुछ मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये मुर्दा इंसान के लिए से मुराद है, और जो मुर्दा इंसान है वो जमादात की तरह वो भी गैर आकिल या बेअकल होते हैं। तो हम तरकीब की तरफ आएंगे इस आयत मुबारका की। हमजा हर्फ इस्तिफाम है, फा हर्फ जर है, ला नाफिया है, यालमु फिल मुजारिया है, इसमें हुआ ज़मीर है जो फाइल बन रहा है, इज़ा हमारा इसमें मुजाफ है, ये ज़रब भी है, और आगे जो इसका मुजाफ इलैह आ रहा है वो पूरा सेंटेंस, ये बाकी सेंटेंस आ रहा है वो सिरा मा फिल कुबूर। अगर हम ये मुजाफ इलैह बन के आ रहा है, अगर इसको हम अलग देखेंगे तो वो सिरा जो है ये फेल मजहूल है, इसमें नाइब फाइल जो इसमें फी सुदूर मा फी सुदूर जो सिला और इसमें मौसूला और सिला का मजमुआ है, ये मजहूल बन के आ रहा है नाइब फाइल का, ये नाइब फाइल बन रहा है मजहूल का, इसमें फेल मजहूल का।
تو ما اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر مرفوع نائب فاعل بوسرا فعل مجہول کے لیے بنے گا، اور بوسرا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف مضاف الیہ جو بن رہا ہے ظرف کے لیے، تو پھر یہ اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا۔ اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوگا یعلم فعل کے، جو ہم نے آگے پڑھا۔ یعلم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف ہوگا۔ اس میں جو معطوف الیہ ہے وہ معطوف الیہ اس آیت میں محذوف ہے، یہ اس میں معطوف بن رہا ہے، پھر سے معطوف بن رہا ہے، اور اس میں معطوف الیہ محذوف ہے۔ اگر ہم ترجمہ اس آیت مبارکہ کا کریں گے تو ترجمہ ہوگا کیا وہ نہیں جانتا جو کچھ قبروں میں ہے تل پٹ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قبروں میں آپ کو ایک دن قبروں سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ 10ویں آیت جو ہماری ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ یہ اسکرین پہ آ رہی ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وا حرف عطف ہے، حُصِّلَ فعل ماضی مجہول ہے، حصل یحصل تحصیلاً، اس کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا یا کسی چیز کا چھلکا اتار کر گودا نکالنے کو حصلہ کہتے ہیں۔ ما پھر سے آ گیا اس میں موصولہ، اور فی حرف جر آ گیا، صدور مجرور ہو گیا جو کہ صدر کی جمع ہے، معنی ہے سینہ، سینے کو صدور بولتے ہیں۔ تو ترکیب پہ آئیں گے ہم، ہمارا واو عاطفہ ہو گیا، حصلہ فعل مجہول ہو گیا، ما فی صدور جو اس کا نائب فاعل بن رہا ہے، جیسے اس پہلی والی آیت میں جو اس کا صلہ اور اس میں موصولہ بن کے آ رہا تھا، اور اس میں پھر یہ نائب فاعل بنتا ہے۔ تو ما اس میں موصولہ فی صدور صلہ شبہ جملہ، ما اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر محلاً مرفوع ہوا، نائب فاعل حصلہ فعل مجہول کے لیے، حصلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف بنے گا، یہ بھی اب معطوف بن رہا ہے۔ تو ہم اس آیت مبارکہ ترجمہ دیکھیں گے، اور کھول دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ہر کسی کے سینوں کے بعید جانتا ہے، راز جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن سب کچھ، کیونکہ وہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بدلے کا دن ہوگا، یہاں پہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چاہے وہ دلوں میں راز چھپے ہوں گے یا ایسے ظاہر ہوں گے، وہ اس دن سب کچھ سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے 11ویں آیت مبارکہ پہ، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ اس میں ہم سے پہلے ہمارا پھر سے اس میں آ گیا انا آپ کو میں نے ہم جو ہے یہ اسم ہے جو انا کا اسم بن رہا ہے، ہم ضمیر متصل جو مجرور بن رہا ہے، جمع مذکر غائب ہے، با حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل مجرور ہے، جار مجرور، یوم اذن یہ مضاف الیہ ہے، اور جو اوپر رب یہ مضاف بھی بن رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا یوم اذن، ایکچولی یوم اذن کانا قضا ہے جو مضاف الیہ یہاں پہ بن رہا ہے۔ تنویر صاحب اس کے بعد تنویر صاحب ایک منٹ، یہ جو آخری آیت ہم نے شروع کی تھی نا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تو شاید نیٹ ورک کا کچھ ایشو آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پھر سے اس کو ایک منٹ ایکچولی مجھے فون آیا، اب میں نے رکھا اس کو اس پہ، چلو ٹھیک ہے فون آیا، اس کو پھر کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ہاں ذرا پھر کیجئے اس آیت کو۔ ہاں جی، اب ہم اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت پہ آئیں گے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ ان ہمارا حرف مشبہ بالفعل ہے، جیسے ہم نے آگے آیت مبارکہ میں پڑھا، ان کا اسم ہوتا ہے اور ان کی خبر ہوتی ہے، ان کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، تو رب اس کا اسم آگے بن رہا ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جو مجرور بن رہا ہے، جمع مذکر غائب،
با حرف جر ہے, ہم ضمیر متصل مجرور پھر سے بن رہا ہے, اور یوم اذن جو ہے یوم اذن مضاف الیہ بن رہا ہے. یوم اذن اصل میں یہ ہے یوم اذن کانا کذا, اس کے بعد لام آ رہا ہے, لام تاکید ہے, اور خبیرن یہ اس میں انا کی خبر بن رہی ہے, حالت رفع میں ہے, صفت مشبہ اس کو بھی ہم بول سکتے ہیں. تو اگر ہم اس پہ ترکیب پہ آئیں گے, انا حرف مشبہ بالفعل ہے, اور اس کے بعد ربہم یہ اسم بھی ہے, اور اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. اس کے بعد خبر انا کی آ رہی ہے ہمیں خبیرن جو مرفوع ہے, اس پہ لام تاکید داخل ہوا ہے زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے. اس کے بعد بہم جار مجرور بن رہا ہے, یوم اذن ظرف اور مضاف الیہ بن رہا ہے جو متعلق کی مقدم ہوگا خبیر کے. اس کے بعد ہم پوری اس کی یہ ترکیب دیکھیں گے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جملہ اسمیہ بنے گا, یہ سینٹینس بھی جملہ اسمیہ ہے ہمارا. تو اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے, ترجمہ ہوگا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, یقیناً ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہے. یہاں پہ جو اس دن خوب باخبر ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ اس دن جزا کا دن ہوگا, سارا سامنے ہوگا. اگر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو آج بھی ہمارے ہر کوئی چیز, وہ آج بھی ہمارے حالات سے باخبر ہے, ہمارے سینوں کے بعید سے باخبر ہے, ہمارے کاموں سے باخبر ہے. مگر اس دن سارے جو بھی راز ہوں گے وہ باہر آئیں گے. اس پہ یہاں پہ میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا, اس دن جو لوگ جن کو اس دن اللہ بچائے جہنم میں جانا ہوگا, ان کے جب حساب ان کا شروع ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے ان کا حساب بولے گا, سب لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوائی ہوگی. لیکن جن لوگوں کو اللہ معاف کرے گا, ان لوگوں کو پردے میں بلائے گا, پھر اللہ ایک ایک کر کے ان کو گنائے گا, آپ نے یہ غلطی بھی کی تھی, آپ نے یہ بھی کیا تھا, آپ نے یہ بھی کیا تھا, حتیٰ کہ اس کو گمان ہو جائے گا شاید اب میں بھی بچنے والا نہیں ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کو معاف کیا, آپ جنت میں جاؤ. اس دن بھی اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے, حالانکہ حساب تو اس کو بھی ہوگا, اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون سے گناہ کیے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس دن لوگوں میں رسوا نہیں کرے گا, پردے کے اندر بلا کے اسے حساب لے گا. جس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا, اس کو سب کے سامنے رسوا کرے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے, اللہ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے, اللہ ہم سب کو دین سکھانے کے لیے ہمیں ہمارا وقت ہم نکالے تاکہ ہم دین آگے پہنچا سکے اور خود بھی عمل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب ماشاء اللہ العالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تنویر صاحب اب تھوڑا سا جی تو باقیوں کے لیے بھی یہ لگا, جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ, آپ نے اچھی تفسیر بھی کی ہے, گرامیٹیکلی بھی آپ نے الحمدللہ صحیح طریقے سے انالائز کیا, جس طرح آپ نے محنت کی ہے, اور بے شک آپ نے بالکل, میں یہ نہیں کہوں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے محنت کی تھی. تو الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا, بس صرف مجھے اب بتائیے والعادیات, عادیات ہے نا, یہ کس حالت میں؟ جی ہاں یہ حالت جر میں ہے, کیونکہ ہاں واو کیوں, قسمیہ کی وجہ سے, ہاں کیوں ہے حالت جر میں؟ کیونکہ اس میں حرف یہ آگے جو اس میں واو حرف آ رہا ہے, یہ حرف جر آ رہا ہے اور یہ ماشاء اللہ, مجرور بن حرف رہا ہے. جر کی وجہ سے حالت جر میں, ماشاء اللہ. تو اس کو کیا نام دیں گے ہم گرامیٹیکلی؟ عادیات جو ہے نا, اس کو کہ واحد مذکر ہیں, واحد مونس ہے, تثنیہ مذکر, تثنیہ مونس, جمع سالم مذکر, جمع سالم مونس, جمع مکسر, کیا ہیں یہ جمع سالم مونس ہے سر, جمع ہے نا, سالم مونس. جمع سالم مونس. ماشاءاللہ. جمع سالم مونس کا اعراب آپ شو کیجئے تینوں حالتوں میں, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. جیسے ہم نے پڑھا یہ تھا, عادیات ہاں ہاں, حالت رفع میں زبر کے ساتھ, حالت نصب و جر میں زیر کے ساتھ, دونوں میں آئے گا. ہاں, جیسے مسلمات, مسلمات جو ہے نا, مسلمات, اب دیکھیں مسلمات پہ حالت رفع کیا تھی؟ مسلماتن یا مسلماتن؟ مسلماتن تھا پہلے, تو یہ مسلماتو بنے گا. ہاں نہیں, وہ مسلماتن تھا, ٹھیک ہے نا,
حالت رفع جی دو جی پیش، حالت نصب اور جر دو زیر کے جی ساتھ، جمع سالم مؤنث کا اعراب، ٹھیک. جی جس طرح جی جی مسلماتن حالت رفع، حالت نصب اور جر مسلماتن مسلماتن، سیم دو حالتیں، ٹھیک ہے نا، حالت نصب اور جر سیم ہے. اب اگر الف لام آئے گا المسلمات، تو المسلمات تو حالت رفع حالت نصب جر کیا بنے گی؟ المسلمات. تو المسلماتی المسلماتی، ماشاءاللہ، اس پہ بالکل اسی طرح العادیات حالت رفع حالت نصب اور جر، العادیاتی العادیاتی. اب دو سیم حالتیں، حالت نصب حالت جر. یہاں پہ کیا کس حالت میں؟ اب دونوں میں سے حالت رفع حالت نصب اور جر میں سے حالت جر میں ہاں حرف واو جر حرف واو کے، کسمی کی ماشاءاللہ وجہ سے. ماشاءاللہ. اب یہ ذبحن، ذبحن کس حالت میں تنویر صاحب؟ یہ حالت نصب میں ہے. تو یہ زبان جو ہے گرامیٹیکلی اس کو ہم یہ بتائیں گے واحد مذکر ہے. واحد مذکر کا اعراب حالت رفع جی میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر، ٹھیک ہے نا. حالت تو یہ حالت نصب میں دو دیر کے زبر، ساتھ ماشاءاللہ جر صحیح ہے. میں. تو کیوں ہے یہ بتا سکتے ہو؟ جی جی یہ سر یہ مفعول بن رہا ہے، ہاں مفعول بنا، کس مفعول فعل کا جو ہم متعلق نے بن وہ رہا ہے، اس کا فعل ہائڈ محذوف ہے. جو محذوف ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی وجہ سے حالت نصب میں ہے، کیونکہ یا فعل کا بہنا زبان جو میں نے بتایا تھا. ہاں ماشاءاللہ. پھر یہ موریات، موریات ہے نا، الموریات، یہ اس کا نام کیا جی دیں جی گے ہم گرامیٹیکلی؟ یہ بھی جمع سالم مؤنث ہے جمع سر. سالم مؤنث. اس کا اعراب بھی سیم، حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت نصب میں دو زیر، جی جی ٹھیک، حالت جر میں دو زیر. جی 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 پھر اس کا اعراب شو جی کیجیے، جی حالت رفع میں حالت رفع میں اگر ال کے بغیر ہم کریں گے ہاں ال کے بغیر ہی کرو. مغیرات موریاتن 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 آئے ہاں گا. اگر ہم الف موریاتن لام آئے لگائیں گا گے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے نا. اس میں ہاں اب الف لام لگا، الموریاتو الموریاتی الموریاتی، ٹھیک ہے نا. موریات. جی جی تو جی دو سیم حالتیں آ گئی وہاں پہ، کون سی دو سیم؟ یعنی کہ حالت نصب اور جر دونوں میں سے. اب یہاں پہ کیا حالت ہے؟ نصب اور حالت جر. یہ حالت جر میں ہے، یہ بھی جو اس میں فا آ رہا ہے حرف جر، جو یہ اس کو قسمی آ رہا ہے، یہ بھی اس کو مجرور بنا رہا ہے سر. یہ جو ہے نا ٹھیک ہے، یہ قسم کی، یہ اس وجہ سے آ رہا ہے یا اس واو کی وجہ سے؟ یہ واو کی وجہ سے آ رہا ہے سر. ہاں اب دیکھیے موریا جو فا ہے نا، فا ہوتا ہے عاطفہ، عاطفہ جی یعنی فا جی یا وہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس سے پہلے جو یا تو جملہ یا کوئی ورڈ ہوگا وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد معطوف، ٹھیک. اب جی یہ جی کیوں حالت جر میں؟ یہ اپنے معطوف علیہ کی وجہ سے، ٹھیک. اور اس کا جی جی معطوف جی علیہ کیا ہے؟ عادیات. عادیات. اور وہ کیوں حالت جر میں؟ واو کی وجہ سے. گو یہ بھی اسی کی وجہ سے حالت واو جر، قسمی کی وجہ سے. ماشاءاللہ. جی تو جی یہ قدحن کس حالت میں؟ بالکل سیم، جس طرح سبحن آپ نے یہ کہا پھر تھا، سے زبحن، یہ بھی سیم. مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی تو واحد مذکر یہ واحد مذکر اسم ہے، ٹھیک ہے نا، گرامیٹیکلی جو ہم نے نام بتایا تھا. جی جی تو اب جی جی فالمغیرات، فالمغیرات یہ بھی سیم اسی طرح، اس کی حالت بھی ہے، اور اسی کی اصل میں اسی قسم کی وجہ سے اب ماتو والے ہو کے یہاں پہ ان کی وجہ سے یہ بھی حالت جر میں ہی ہے. تو حالت رفع اس کی جی جی مغیراتن مغیراتن مغیراتن، تین حالتیں. المغیرات حالت نصب، المغیرات حالت جر المغیرات. تو یہاں پہ حالت جر میں، ٹھیک ہے نا، پتہ ہے نا کیوں؟ پھر ہے جی 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 ہاں یہ یہ بھی بھی عادیات ہے کو نا، فالو کر بھی معطوف علیہ کو فالو کر ماشاءاللہ. رہا ہے. اب مجھے بتائیں یہ بھی ہے نا، بھی جی جی پہلے بتائیں یہ چلو اثر نہ جو ہے نا، اثر نہ، یہ کون سا کس نمبر کا جی سیگا ہے؟ فعل ماضی ہے، کون سا سیگا ہے؟ اثر چھٹا نمبر ہے. تو اس کا فاعل کیسے آ سکتا ہے؟ اسم ظاہر ہے، اسم ضمیر پڑھا ہے نا ہم نے. چھٹے کا ڈائریکٹلی ضمیر آئے گا سر. صرف ضمیر آئے گا، اسم ظاہر آئے گا ہی نہیں. ظاہر نہیں اسم آ ظاہر سکتا ہے. آئے گا یا جی پہلے سیگے کا نہیں یا نہیں. چوتھے سیگے کا، ٹھیک ہے نا، پھر ان کے قاعدے کے جی مطابق آئے جی تو جی ٹھیک ہے. تو اس کا صرف ضمیر آئے گا، تو اس کا ضمیر ہے فاعل، کون ہے وہ؟ ہننا ہونا. ہننا. تو کہاں پہ لوٹتے ہیں؟ ان کی طرف، جی جی ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی، یہ جو با نا حرفی جا رہے ہیں، یہ ہی ہے نا، ہی یہ کس حالت میں ہے؟ ضمیر.
اس کی ضمیر ہاں یہ جو فاصلنا بھی یہ جار مجرور بن رہا ہے سر. ماجا گو یہ ہی جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں ہے. جر میں. اب مبنی ہے تو واحد نہیں، مذکر. ہاں حالت جر میں. ماشاءاللہ. پھر نقعن کس حالت میں ہے؟ نکان مفعول بھی بن رہا ہے، یہ حالت نصب میں ہے. ماشاءاللہ حالت نصب میں ہے، تو اسی وجہ سے حالت یہ مفعول ہے، اسی وجہ سے حالت نصب میں. تو اس کی حالت رفع بتائے. نقون ہاں حالت جر. ان نقین. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ صحیح ہے. نقین. ہاں جی پھر ہے توزیر کے ساتھ. فوسطنا وسطنا ہے، وسطنا ٹھیک ہے نا. وسط وسطا وسطو وسطت وسطتا وسطنا. یہ کون سا سیگا ہے؟ جی کس جی نمبر کا سیگا ہے؟ یہ چھٹا ہے سر. بالکل سیم جس طرح آپ نے یہاں پہ دیکھا نا، بالکل یہ بھی اسی طرح بالکل جی سیم اسی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. اب دیکھو یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود. ابھی الانسان کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں ہے سر. کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے انا کا اسم بن رہا ہے. انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. جب انا داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنی نصب میں کرتا ہے اور اپنی خبر کے ساتھ کچھ نہیں کرتا ہے، وہ حالت رفع میں ہوتی ہے. جو انا یہ ہے نا، انا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ پہ داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ سر. ماشاءاللہ. تو جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مبتدا اور خبر جی میں جی. سے کس کو یہ حالت نصب میں کرتا ہے؟ یہ مبتدا کو. ماشاءاللہ. تو یہ انسان اس کا مبتدا، اسی وجہ سے حالت نصب میں. ٹھیک ہے. لکنود کنودن جو ہے نا، کنودن حالت رفع میں کیوں ہے؟ یہ انا کی خبر ہے. ماشاءاللہ 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 بہت اچھا. اچھا یہاں پر یہ بتائیے ربی کس حالت میں ہے؟ یہ ربی جو اس میں ربی یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ جار مجرور بن رہا ہے. نہیں مجھے بتا، رب جو ہے نا، رب کس حالت میں ہے؟ رب یہ سر مجرور ہے. ہاں مجرور حالت ہے. جر میں. ماشاءاللہ. اچھا ربن دیکھو اعراب، ربن 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 واحد مذکر ہے نا. ربن 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 حالت جر میں ربن آنا چاہیے، مگر یہاں پہ ربی لکھا ہے. کیوں؟ اعراب ہلکا ہوا ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف ہے. ماشاءاللہ. مضاف کے دو قاعدے، ایک الف لام نہیں آئے گا، دوسرا اعراب ہلکا ہوگا. ماشاءاللہ صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے. اب یہاں پہ چلیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ہو جو ہے نا، ہو یہ کس حالت میں ہے؟ وَإِنَّهُ جو سر اس میں ہے یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ انا کا اسم بن رہا ہے. یہ منصوب یہ بھی بنے گا. ماشاءاللہ. لشہید حالت رفع میں کیونکہ ان کی خبر ہے. بہت اچھا. یہاں پر بھی سیم اسی طرح ہے. اچھا لحب الخیر، حب کس حالت میں ہے؟ وہ بھی حالت جر میں ہے سر. کیوں؟ مجرور بن رہا ہے. ماشاءاللہ مجرور بن رہا ہے. مجرور. تو حبن آنا چاہیے، حبن، مگر حبی آیا. سر اس میں بھی اعراب ہلکا ہو رہا ہے، یہ مضاف بن رہا ہے. ماشاءاللہ. اچھا خیری کس حالت میں ہے؟ خیری حالت جر میں ہے. کیوں؟ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے سر. ماشاءاللہ. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پھر افلا یعلم. ٹھیک ہے نا. یعلم یہ کون سا فعل ماضی، فعل مضارع؟ یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا فعل مضارع کے بارے میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں. فعل مضارع ایک نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اپنی شکل میں ہوتا ہے. دوسرا اخف ہوتا ہے، جس کو ہم نے منصوب کہا. تیسرا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے خفیف، دوسرا ہوتا ہے اخف. خفیف جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اخف ہوتا ہے مجزوم. یہ تینوں میں سے کیا ہے؟ نارمل ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ یہ نارمل ہے سر. ماشاءاللہ نارمل ہے. یعلم صحیح ہے. تو کس باب سے ہیں؟ یہ سر سمیع یسمع باب سے ہیں. سمیع، ہاں ماشاءاللہ وہی ہے جو ہم نے وہ 6 کمبینیشنز پڑھے تھے نا، جیسے فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. ان میں سے سمع یسمع سے گو اس کا ماضی بنے گا علم یعلم. ماشاءاللہ. علم فعل مضارع. چلو پھر اذا بوصر
बूसिरा, ये कौन सा फेल है? फेल मुजारा या फेल माजी? ये फेल माजी है लेकिन मजहूल है सर। मजूल है, माशाल्लाह। अब देखो इसका माजी में बताऊंगा। बासारा क्या है? बासारा। बासारा से भूसिरा बना। हमने कायदा पढ़ा है, माजी में जब हमें बनाना होगा ना, माजी में मजूल, वो भी वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे से बनेगा। क्या करना है? आखिरी हुरूफ को छेड़ना नहीं है। बासारा था ना, जी जी आखिरी हुरूफ को छोड़ना, जी ये छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। तो बासरा, ठीक है। फिर आखिर से पहले वाले हुरूफ को छोड़ना नहीं है, अगर जेर ना हो तो। बासरा था ना, वहां पे जबर जी था, जी तो यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं इसको। तो क्या देंगे यहाँ पे? जेर। जेर देंगे। तो बन गया बासिरा, ठीक है ना। अब जी बाकी जितने भी हुरूफ अलामत है ना, मुजारा को उन गिरा पर देंगे, पेश देंगे, उन पर पेश बाकी देंगे। जितने भी हरकत वाले हुरूफ है ना, हरकत वाले, उन पर पेश देंगे। तो क्या बना? बासारा से बूसिरा। बूसिरा, माशाल्लाह। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, फेल मजूल, ये जो फेल मजूल है ना, इसका फाइल आता है या नाइब फाइल आता है? फेल मजहूल का नाइब फाइल होता है। चलो इसका नाइब फाइल जो है वो बनेगा मा फिल कुबूर, ये मिलके यानी मौसूल सिला से मिलके बनेगा इसका नाइब फाइल। अब ये कुबूर जो है ना, कुबूर, ये जी किस हालत में है? ये सर हालत जर में है। माशाल्लाह, हालत जर में, बहुत अच्छा। ये हालत जर में है, मजरूर बन रहा है फी हालत। माशाल्लाह। तो ये वाहिद क्या नाम इसको देंगे? वाहिद मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर, जमा मुजक्कर, क्या नाम देंगे इसको? ये सर जमा मुजक्कर है। जमा मुजक्कर सालिम है या मुकस्सर है? सालिम सालिम सालिम। सालिम जमा होता मुजक्कर है सालिम। जिसको ऊना और ईना का सोंड आ जाए, ये जमा मुकस्सर है। कब्र की जमा कुबूर। जी 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 मुकस्सर। हाँ, सर जमा ये बोलने मुकस्सर में हो गया। मुजक्कर। इसका एराबी हालत रफा में दो पेश, हालत नस्ब में दो जबर, हालत जर में दो जेर। कुबूरन कुबूरन कुबूरिन, अल कुबूर अल कुबूरा अल कुबूरी। तो ये इसी वजह से अल कुबूरी, माशाल्लाह। चलो बहुत अच्छा, एफर्ट्स लगा, अल्लाह तबारक तआला सही रिजल्ट देगा, ठीक है ना। वो हुस्सिला, ये भी फेल मजूल है, तो सेम उसी तरह माफिस सुदूर। अब ये सुदूर जो है ना, ये किस हालत में है? ये भी हालत जर में है। माशाल्लाह, हालत जर में है, फी उर्फी जर की मजरूर वजह से, बन ठीक है रहा ना। है। अब मुझे बताइए सुदूर क्या बन रहा है? ये मजरूर बन रहा है। माशाल्लाह। अब ये सुदूर जो है ना, सुदूर, ये वाहिद है, तस्निया या जमा है? ये जमा है सर। हाँ, जमा इसका मुजक्कर है या जमा वाहिद, मुअन्नस है? ये जमा मुजक्कर है जमा सर। मुजक्कर। जमा मुजक्कर सालिम है या जमा मुजक्कर मुकस्सर है? मुकस्सर है सर। मुकस्सर। सदरुन की जमा है सुदूर, ठीक है ना, माशाल्लाह। तो सुदूरन सुदूरन सुदूरिन, अल अस्सुदूर अस्सुदूर अस्सुदूरी, ठीक है ना। तो इसी में अस्सुदूरी आया, ठीक है, माशाल्लाह। फिर इन, अच्छा जी यहाँ पे और एक चीज है डॉक्टर साहब, एक चीज और यहाँ पे ना, फिर सुदूर, यहाँ पे हमने न तो जी अलिफ पढ़ा न लाम पढ़ा। ये जो सोद है ना, हमने पढ़ा हुरूफ शम्सी हुरूफ कमरी, वो कायदे का वो है, ठीक है ना। ये सोद है ना, ये हुरूफ शम्सी में आ रहा है या हुरूफ कमरी में से आ रहा है? ये शमसी में आ रहा है। हाँ, हुरूफ कैसे आपको बताया, हुरूफ कमरी या हुरूफ शम्सी आपको याद है? जी सर। हुरूफ कमरी, जरा हुरूफ कमरी सुना है जिस तरह हमने याद किया है। हक का, हक का खौफ अजब गम है। हाँ, हक का खौफ अजब गम, इन हुरूफ कमरी में से नहीं आ रहा है। बाकी जितने रह गए उनमें से जी सौद भी है, जी ठीक है ना, माशाल्लाह। चलो ठीक है। फिर इन हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, जिसको हम कहें यानी इन, जो ये जोर पैदा करने के लिए आता है। रब्बहुम, रब्बा किस हालत में है? रब हालत नसब में है सर। क्योंकि इन्ना का इसम बना है। अच्छा, हुम किस हालत में? बन रहा है। हुम किस हालत में है? हम मजरूर बन रहा है। माशाल्लाह, मजरूर बन रहा है। फिर देखिए, मुजाफिले बन रहा है सर। मुजाफिल है, तो किस हालत में? मुजाफिल हमेशा हालत है, हालांकि जर में होता है। माशाल्लाह। फिर है बिहिम, बा और फिर हिम किस हालत में? हिम, मजरूर ये भी बन रहा है हालत जर में। माशाल्लाह। चलो, बाहर की जर खबीरुन, की वजह से। लखबीर है ना, खबीरुन किस हालत में? खबीर हालत रफा में है,
کیونکہ یہ اس کا خبر بن رہا ہے، انا کی خبر بن رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب تنویر صاحب، بہت خوب، الحمدللہ۔ بہت، یعنی کہ جو میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے، کہ وہ وعدہ مجھے اب بہت خوشی ہو رہی، بیان ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح وہ وعدہ اب پورا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس میں کامیابی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اس میں دیکھو آپ لوگوں کو بھی بہت ساری مشکلات آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان بھی ایکٹیو ہوگا، میں نے کہا نا، جو ڈاکٹر صاحب جب کہتے ہیں نا ایک انسان کو ہیپیٹائٹس کا جو وائرس آپ میں موجود ہے، تو کوئی بات نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، جب وہ ایکٹیو ہو جائے تو نقصان دہ ہیں۔ تو اسی طرح شیطان جو ہے نا، ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے، مگر اب آپ اس کام میں لگے ہو، اپنے کام کے ساتھ ساتھ دینی کام کر رہے ہو، دین سیکھ رہے ہو، اور سب سے مشکل، اب زیادہ مشکل جس کو ہوگا نا، وہ شیطان ہے، وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا، لاقودن لہم صراطک المستقیم، وہ سیدھے راستے پر آپ کو یعنی آپ لوگوں کو کنفیوز کرے گا، ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے، ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دیکھو، اور ہمارے یہاں پہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، ہمارے 24 گھنٹے کا صرف 40 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سلسلے کو جاری رکھیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بہت ساری مصیبتیں، اور شیطان کی طرف سے یہ چیزیں، اس نے وعدہ بھی یہ بھی کیا نا کہ میں ان کو آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے وعدہ کیا ہے نا، تو اس میں مصیبتیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر بھی میں ایک شعر آپ کے لیے بتا رہا ہوں، آپ سب کے لیے۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ مصیبتیں آئیں گے، بس ان کو سیکریفائز تو کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو لگے گا، حالانکہ کوئی قربانی زیادہ نہیں ہوگی، تو آپ کو لگے گا شاید بڑی قربانی، تو دینے کے لیے تیار رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے، انشاءاللہ ایک ریولیشن آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سلسلہ جتنا جتنا آگے بڑھے گا تو ایک ریولیشن آئے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری طرف سے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بس دعا کرتے رہنا، آپ بھی، میں بھی کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے، یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی دن بدن اس کو آسان کر دے، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔